بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 96 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق ملک فلسطین کے حصہ سوم پر مشتمل ہوگا۔ ہمارا پچھلا سبق ملک فلسطین کے حصہ دوم پر مشتمل تھا اور اس سبق کے اندر ہم نے فلسطین کی مختصر تاریخ کا جائزہ لیا تھا۔ یہ سبق کے اہم ابحاث جان لیتے ہیں۔ اس سبق کے اندر ہمارے پاس ٹوٹل 5 پوائنٹس ہوں گے۔ آج کے سبق کا پہلا پوائنٹ جو ہوگا وہ ملک فلسطین کے طرز حکومت سے متعلق ہوگا۔ اس پوائنٹ کے علاوہ بقیہ 4 پوائنٹس جو ہمارے پاس ہیں وہ ملک فلسطین کے وسائل سے متعلق ہوں گے۔ وسائل میں سے پہلا پوائنٹ ملک فلسطین کی زراعت سے متعلق ہوگا، دوسرا پوائنٹ جو ہوگا وہ اس ملک کی معدنیات سے متعلق ہوگا، تیسرے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کی سیاحت کے بارے میں جانیں گے، اور آج کے سبق کا 5واں پوائنٹ جو ہوگا وہ اس ملک کے انسانی وسائل سے متعلق ہوگا۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب، یعنی ملک فلسطین کے طرز حکومت کی جانب۔ فلسطین کی طرز حکمرانی اس کے منفرد سیاسی اور تاریخی تناظر سے متاثر ہے، جس کی خصوصیت پیچیدہ چیلنجز اور خود ارادیت کی مسلسل جدوجہد سے ہے۔ فلسطین میں حکمرانی کا ڈھانچہ روایتی طریقوں، جدید اداروں اور اسرائیل فلسطین تنازع کے اثرات کے امتزاج سے تشکیل پاتا ہے۔ فلسطین ایک نیم صدارتی جمہوریہ کے طور پر کام کرتا ہے، جس میں ریاست فلسطین کا صدر ریاست کے سربراہ اور وزیر اعظم حکومت کے سربراہ کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ دوہرا انتظامی نظام اوسلو معاہدے کے بعد فلسطینی حکمرانی کے ارتقاء اور اس کے نتیجے میں فلسطینی سیاسی منظرنامے میں ہونے والی پیش رفت کی عکاسی کرتا ہے۔ فلسطین کا بنیادی قانون حکومت کے ڈھانچے اور بنیادی حقوق اور آزادیوں کے تحفظ کا خاکہ پیش کرنے والی بنیادی دستاویز کے طور پر کام کرتا ہے۔ تاہم یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ بنیادی قانون کا مؤثر نفاذ اندرونی تقسیم، بیرونی دباؤ اور جاری قبضے سے متاثر ہوا ہے۔ فلسطین نیشنل اتھارٹی کو مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی کے کچھ حصوں پر حکومت کرنے کے لیے ایک عبوری انتظامی ادارے کے طور پر قائم کیا گیا تھا، جو اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کے حتمی حل کے لیے زیر التوا ہے۔ پی این اے اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں خدمات فراہم کرنے، سیکیورٹی کو برقرار رکھنے اور سول انتظامیہ کی نگرانی کا ذمہ دار ہے۔ ان رسمی ڈھانچے کے باوجود فلسطین کی حکمرانی کو اہم چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں مغربی کنارے میں قائم الفتح پارٹی اور غزہ میں قائم حماس تحریک کے درمیان تقسیم شامل ہے۔ اس سیاسی رسا کشی کی وجہ سے حکمرانی کا نظام بکھرا ہوا ہے، جس میں مختلف حکام مختلف علاقوں پر کنٹرول کر کے مختلف درجے استعمال کر رہے ہیں، جس سے پالیسی کے نفاذ اور فیصلہ سازی کے عمل میں پیچیدگیاں ہو رہی ہیں۔ فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی قبضے کا فلسطین میں طرز حکمرانی پر بھی گہرا اثر پڑتا ہے۔ اسرائیلی فوجی کنٹرول، بستیوں اور حفاظتی رکاوٹوں کی موجودگی فلسطینی خود مختاری کے لیے بہت دور رس اثرات رکھتی ہے، خود مختاری کے مکمل استعمال کو محدود کرتی ہے اور ایک مربوط اور خود مختار طرز حکمرانی کے نظام کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ مزید برآں بین الاقوامی شمولیت اور امداد نے فلسطین میں حکمرانی کی حرکیات کو تشکیل دیا ہے۔ مختلف اداروں نے فلسطینی اداروں، پالیسیوں اور ترقیاتی اقدامات کی حمایت اور ان پر اثر انداز ہونے میں بااثر کردار ادا کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ فلسطین میں طرز حکمرانی تاریخی، سیاسی اور جغرافی سیاسی عوامل کے پیچیدہ تعامل کی عکاسی کرتا ہے، جبکہ جمہوری اداروں اور اصولوں کو قائم کرنے اور مضبوط کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ قبضے کی حقیقتیں، اندرونی تقسیم اور بیرونی اثرات فلسطین میں حکومتی ڈھانچے کے مؤثر کام کے لیے جاری چیلنجز پیش کرتے ہیں، جیسا کہ فلسطینی خود ارادیت اور ریاستی حیثیت کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کثیر جہتی حرکیات کے جواب میں طرز حکمرانی کا ارتقاء جاری ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارے سبق کا یہ پہلا پوائنٹ مکمل ہوتا ہے، جس کے اندر ہم نے ملک فلسطین کے طرز حکومت پر بات کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم فلسطین کی زراعت سے متعلق بات کریں گے۔ فلسطینی زراعت معیشت کی بنیاد رہی ہے اور بہت سے فلسطینی خاندانوں کے لیے معاش کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ مغربی کنارے کے علاقے کی زرخیز زمین نے زیتون، پھل، سبزیاں اور اناج کی کاشت میں سہولت فراہم کی ہے۔ زرعی شعبے نے تاریخی طور پر آبادی کو برقرار رکھنے اور مجموعی معیشت میں حصہ ڈالنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ زیتون کے درخت فلسطینی زراعت کے لیے خاص طور پر اہمیت کے حامل ہیں، نہ صرف اپنی اقتصادی قدر بلکہ ثقافتی اہمیت کے لیے بھی۔ وہ لچک اور زمین سے تعلق کی علامت ہیں۔ زیتون کے تیل کی پیداوار فلسطینی زرعی شعبے کا ایک بڑا حصہ ہے اور اسے اپنے معیار اور ذائقے کی وجہ سے بہت قیمتی قرار دیا جاتا ہے۔ آبی وسائل کی کمی
فلسطینی زراعت کے لیے ایک چیلنج ہے، کیونکہ آبپاشی کے لیے پانی بہت ضروری ہے۔ خطے میں زراعت کی مسلسل عملداری کو یقینی بنانے کے لیے پانی کے پائیدار انتظام کے طریقے ضروری ہیں۔ آبی وسائل کو محفوظ کرنے اور ان کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کی کوششیں جاری ہیں، اور یہ فلسطینی کاشتکاری کی کامیابی کے لیے لازمی ہے۔ روایتی فصلوں کے علاوہ انگور کی کاشت کی فلسطین میں ایک طویل تاریخ ہے۔ معتدل آب و ہوا اور مٹی کے مناسب حالات اسے انگور کی افزائش کے لیے سازگار بناتے ہیں۔ انگور کی صنعت مقامی اور بین الاقوامی سطح پر پہچان حاصل کر رہی ہے۔ بھیڑ، بکریوں اور مرغیوں سمیت مویشیوں کی فارمنگ بھی فلسطین کے زرعی منظرنامے میں حصہ ڈالتی ہے۔ لائیو اسٹاک فارمنگ نہ صرف گوشت اور دودھ کی مصنوعات مہیا کرتی ہے بلکہ دیہی معاش کو سہارا دینے میں بھی کردار ادا کرتی ہے۔ مزید برآں فلسطین میں زرعی شعبے کو زمین تک رسائی اور نقل و حرکت پر پابندیوں سے متعلق چیلنجز کا سامنا ہے، خاص طور پر سیاسی تنازعات سے متاثرہ علاقوں میں۔ یہ چیلنج کسانوں کی اپنی پیداوار کو مؤثر طریقے سے اگانے اور مارکیٹ کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتے ہیں۔ ان چیلنجز کے باوجود فلسطینی زراعت ترقی کی منازل طے کر رہی ہے، کسانوں کی لچک اور عزم کی وجہ سے۔ فلسطینی زراعت مصنوعات کی مسابقت کو بڑھانے کے لیے کاشتکاری کی تکنیک کو جدید بنانے، بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے اور نئی منڈیوں تک رسائی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ فلسطینی زراعت اس کی متنوع فصلوں، روایتی طریقوں اور کاشتکار برادری کی لچک سے نمایاں ہے۔ پانی کے انتظام، زمین تک رسائی اور مارکیٹ مواقع سے متعلق چیلنجز سے نمٹنے کے ذریعے زرعی شعبہ فلسطین کی پائیدار ترقی اور خوشحالی میں اپنا حصہ ڈالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس طرح ہمارے سبق کا یہ دوسرا پوائنٹ مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے ملک فلسطین کی زراعت پر بات کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے تیسرے پوائنٹ کی جانب جس کے اندر ہم فلسطین کی معدنیات سے متعلق پڑھیں گے۔ فلسطین متعدد معدنیات سے مالا مال ملک ہے جس نے خطے کی اقتصادی ترقی اور ثقافتی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ فلسطین کے معدنی وسائل میں چونا پتھر، مٹی، جپسم، نمک اور دیگر شامل ہیں۔ ہر ایک اپنی منفرد خصوصیات اور استعمال کے ساتھ پہچانا جاتا ہے۔ بات کرتے ہیں چونا پتھر کی۔ چونا پتھر فلسطین میں سب سے زیادہ وافر معدنیات میں سے ایک ہے اور اسے تعمیراتی مواد میں بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اس کی پائیداری اور استعداد اسے سیمنٹ، کنکریٹ اور دیگر تعمیراتی مواد کی تیاری میں ایک لازمی جزو بناتی ہیں۔ چونا پتھر کی کانوں کی موجودگی مقامی تعمیراتی صنعت اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے قیمتی وسائل فراہم کرتی ہے۔ فلسطین کی ایک اور اہم معدنیات مٹی ہے۔ یہ مٹی خاص طور پر مغربی کنارے کے علاقے میں پائی جاتی ہے۔ یہ سیرامکس، مٹی کے برتنوں اور اینٹوں کی تیاری کے لیے ایک اہم خام مال ہے۔ فلسطین میں مٹی کے برتن بنانے کی طویل روایت مٹی کے ذخائر کی کثرت سے جڑی ہوئی ہے اور مقامی کاریگروں کی کاریگری نسل در نسل منتقل ہوتی رہی ہے جو خطے کے ثقافتی ورثے میں اپنا حصہ ڈالتی ہے۔ جپسم ایک نرم سلفیٹ معدنیات فلسطین میں بھی موجود ہے اور اس کے مختلف صنعتی استعمال ہیں۔ یہ پلاسٹر، ڈرائی وال اور سیمنٹ کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے، تعمیراتی صنعت میں حصہ ڈالتا ہے اور بنیادی ڈھانچے کی منصوبوں کی حمایت کرتا ہے۔ جپسم کانکنی اور پروسیسنگ آپریشنز روزگار کے مواقع فراہم کرتے ہیں اور مقامی معیشت میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ نمک کے ذخائر بحیرہ مردار کے علاقے میں پائے جاتے ہیں جہاں پانی کی زیادہ نمکیات کی وجہ سے قیمتی نمکیات اور معدنیات جمع ہو گئے ہیں۔ نمک کے ان ذخائر کو نکالنا اور پروسیسنگ تاریخی طور پر اہم اقتصادی سرگرمیاں رہی ہیں جو کہ کھانے کے استعمال کے لیے نمک فراہم کرتی ہیں۔ نیز کیمیائی پیداوار اور دوا سازی سمیت مختلف صنعتی عمل کے لیے بھی نمک استعمال کیا جاتا ہے۔ ان بنیادی معدنیات کے علاوہ فلسطین میں دیگر قیمتی وسائل جیسے تانبے، مینگنیز اور اسفالٹ کے چھوٹے پیمانے پر ذخائر پائے جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ وسائل دیگر معدنیات کی طرح وسیع نہیں ہیں، پھر بھی یہ مقامی معیشت میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور کان کنی کی سرگرمیوں کے مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ ان معدنی وسائل کا پائیدار انتظام اور استعمال فلسطین کی مسلسل ترقی اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے۔ ذمہ دار کان کنی کے طریقوں، ماحولیاتی ذمہ داری اور منصفانہ مزدوری کے معیارات کو فروغ دینے کی کوششیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اہم ہے کہ معدنیات نکالنے سے مقامی کمیونٹیز کو فائدہ پہنچے جبکہ ماحول پر منفی اثرات کو کم کیا جائے۔ عزیز طلبہ، اس طرح ہمارے سبق کا یہ تیسرا پوائنٹ جس کے اندر ہم نے ملک فلسطین کی معدنیات سے متعلق پڑھا مکمل ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب جس کے اندر ہم ملک فلسطین کی سیاحت سے متعلق بات کریں گے۔ فلسطین ایک بھرپور ثقافتی ورثہ، تاریخی اہمیت اور قدرتی حسن کی سرزمین ہے جو اس کے متنوع مناظر اور ہزاروں سال کی تاریخ کو دیکھنے کے خواہش مند مسافروں کے لیے ایک دلچسپ مقام بناتا ہے۔ خطے کا سیاحتی شعبہ مذہبی اور تاریخی مقامات سے لے کر دلکش مناظر اور متحرک شہروں
دنوں تک پرکشش مقامات کی ایک وسیع رینج پر محیط ہے جو زائرین کو ایک منفرد اور بھرپور تجربہ فراہم کرتا ہے۔ سیاحوں کے لیے فلسطین کی سب سے بڑی توجہ اس کی مذہبی اہمیت ہے، خاص طور پر 3 بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ یروشلم کا پرانا شہر جو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے، دنیا بھر کے بہت سے مذہبی مقامات کا گھر ہے، جس میں مغربی دیوار، چرچ آف ہولی سیپلچر اور ڈوم آف دی راک شامل ہیں۔ لحم کا شہر جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش کے طور پر مشہور ہے، چرچ آف دی نیٹیویٹی میں آنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہے، جو ایک اہم زیارت گاہ اور مسیحی ورثے کی علامت ہے۔ بیت لحم میں کرسمس کی سالانہ تقریبات بڑی تعداد میں سیاحوں اور عبادت گزاروں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، جو کہ ایک مذہبی اور ثقافتی مرکز کے طور پر شہر کی اپیل میں اضافہ کرتی ہے۔ اسی طرح فلسطین کا ایک اور اہم مقام مسجد اقصی ہے۔ مسجد اقصی کی تاریخ ابتدائی اسلامی دور کی ہے، کیونکہ یہ اصل میں 7ویں صدی میں تعمیر کی گئی تھی۔ صدیوں کے دوران مسجد کی متعدد تزئین و آرائش اور توسیع ہوئی ہے، جو اسلامی حکمرانی کے مختلف ادوار اور ثقافتی اثرات سے متاثر ایک بھرپور تعمیراتی ٹیپسٹری کی عکاسی کرتی ہے۔ اسلام کے تیسرے مقدس ترین مقام کے طور پر مکہ میں کعبہ اور مدینہ میں مسجد نبوی کے بعد مسجد اقصی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے گہری روحانی اہمیت رکھتی ہے۔ اسلامی روایت کے مطابق یہ وہ مقام مانا جاتا ہے جہاں معراج کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے سفر پر گئے تھے۔ اپنی مذہبی اہمیت سے ہٹ کر مسجد اقصی کمپلیکس ایک تعمیراتی اور فنکارانہ میراث کا مجسمہ ہے جو عالم اسلام کی متنوع ثقافتی اور فنی روایات کو ظاہر کرتا ہے۔ پیچیدہ ہندسی پیٹرن، آرائشی خطاطی اور شاندار گنبد اور محراب ان کاریگروں کی ہنرمندانہ کاریگری اور تخلیقی اظہار کی عکاسی کرتے ہیں، جنہوں نے صدیوں سے اس کی تعمیر اور آرائش میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ فلسطین کا ایک اور تاریخی شہر رملہ ہے، جسے اکثر فلسطین کا ثقافتی دارالحکومت سمجھا جاتا ہے۔ فلسطینی معاشرے، فنون اور ثقافت پر ایک عصری تناظر فراہم کرتا ہے۔ اس کی ہلچل مچانے والی سڑکیں، آرٹ گیلریاں اور ثقافتی تہوار زائرین کو جدید فلسطینی زندگی کی جھلک پیش کرتے ہیں، جو ایک بھرپور شہری تجربہ فراہم کرتے ہیں۔ مزید برآں بحیرہ مردار اپنے انتہائی نمکین پانی اور شفا بخش مٹی کے ساتھ ایک قدرتی عجوبہ، صحت اور آرام کے لیے ایک مقبول منزل ہے۔ زائرین معدنیات سے بھرپور سپا علاج میں شامل ہو سکتے ہیں، آرام دہ پانیوں میں آرام سے تیراکی کر سکتے ہیں اور ارد گرد کے صحرائی منظر کے دلکش نظاروں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ سیاسی تناؤ کی وجہ سے درپیش چیلنجز کے باوجود فلسطین کی سیاحت کی صنعت مسلسل ترقی کر رہی ہے۔ عزیز طلبہ، ہم نے فلسطین کی سیاحت پر تفصیلاً گفتگو کی۔ یہ تو وہ اہم مقام تھے جو دنیا بھر کے 3 مختلف مذاہب کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، لیکن اس وقت فلسطین کی صورتحال انتہائی نازک ہے۔ وہاں بہت زیادہ تباہی ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، جس کی وجہ سے وہاں کی سیاحت مشکلات کا شکار ہے۔ تو ہمارے اس سبق کا یہ پوائنٹ بھی مکمل ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے سب سے آخری پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم ملک فلسطین کے انسانی وسائل کے بارے میں پڑھیں گے۔ فلسطین کے انسانی وسائل متنوع اور قیمتی ہیں، جو خطے کی ثقافتی، فکری اور اقتصادی منظرنامے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ اہم چیلنجز اور رکاوٹوں کا سامنا کرنے کے باوجود فلسطینی اپنی لچک، تخلیقی صلاحیتوں اور کاروباری جذبے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ تعلیم کے لحاظ سے فلسطینی سیکھنے اور علم کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ فلسطین میں خواندگی کی شرح نسبتاً زیادہ ہے اور وہاں اعلیٰ تعلیم پر زور دیا جاتا ہے۔ فلسطینیوں نے سائنس، ادب اور فنون سمیت مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ ان فکری صلاحیتوں کے علاوہ فلسطینی اپنے مضبوط کام کی اخلاقیات اور لگن کے لیے جانے جاتے ہیں۔ بہت سے فلسطینی ہنرمند کارکن اور پیشہ ور ہیں جو طب، انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ سیاسی عدم استحکام اور معاشی مشکلات کی وجہ سے پیدا ہونے والی مشکلات کے باوجود فلسطینی اپنی پیشہ ورانہ کوششوں میں وسائل اور موافقت کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔ مزید برآں فلسطینی عوام کی لچک اور عزم ان کی کمیونٹیز کی تعمیر اور اسے برقرار رکھنے کی صلاحیت سے آیا ہے، خاص طور پر مشکلات کے دوران۔ خاندانی اور فرقہ وارانہ بندھنوں کی وجہ سے کی مضبوطی فلسطین کی مجموعی سماجی تانے بانے اور انسانی سرمایہ میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ فلسطین کے انسانی وسائل صرف پیشہ ورانہ اور تعلیمی کامیابیوں سے آگے بڑھے ہیں۔ فلسطینی عوام کا ثقافتی ورثہ اور روایات بھی آبادی کی شناخت اور کردار کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ فلسطین کے انسانی وسائل میں بہت سی صلاحیتوں، مہارتوں اور طاقتوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ فلسطینی آبادی کو درپیش چیلنجز کے باوجود وہ بامعنی طریقوں سے عالمی برادری میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، جس سے خطے میں انسانی
सरमाए की लचक और सलाहियत को वाज़े किया जा रहा है। अजीज तलबा इस्लाम, हमारे सबक का ये पॉइंट भी मुकम्मल हुआ जिसके अंदर हमने मुल्क फ़लस्तीन के इंसानी वसाइल से मुतालिक गुफ्तगू की। आज के सबक का खुलासा जान लेते हैं। आज का सबक हमारा मुल्क फ़लस्तीन के हिस्सा सोम पर मुश्तमिल था और इस सबक के अंदर हमारे 5 पॉइंट थे। पहला पॉइंट इस मुल्क का तर्ज हुकूमत था। इसके अलावा जो हमारे दीगर 4 पॉइंट्स हैं जिस पर हमने बात की उनका ताल्लुक मुल्क फ़लस्तीन के वसाइल से मुतालिक था। इन वसाइल में से पहला और हमारे सबक का दूसरा पॉइंट इस मुल्क की ज़राअत थी। इसी तरह सबक का तीसरा पॉइंट इस मुल्क के मादनियात थी। चौथे पॉइंट के अंदर हमने इस मुल्क की सयाहत पर गुफ्तगू की और हमारे सबक का सबसे आखिरी पॉइंट इस मुल्क के इंसानी वसाइल थे। तो इस खुलासे के साथ ही हमारा सबक मुकम्मल होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।